بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اس وقت ہم چترال شہر سے تقریباً 4-5 گھنٹے کی مسافت پہ ایک معروف علاقہ ہے، پرواہ اسے کہتے ہیں، اور یہ ایک نواحی قصبہ مستوج سے تقریباً 15 کلومیٹر، اور یہاں کا جو ضلعی صدر مقام ہے بونی، اس سے تقریباً 1 گھنٹے کی مسافت پہ یہ گاؤں واقع ہے۔ اور ہمارا یہاں پہ آنے کا مقصد یہاں پہ ایک ملاقات کرنی تھی۔ ہمارے پاس ایک پاکستان کی نامور شخصیت حکیم حاجی بہادر اعظم صاحب موجود ہیں، اور جن کی اس حوالے سے بہت بڑی کنٹریبیوشن انہوں نے کی ہے۔ ہمارا اس وقت پاکستان میں مختلف امراض ہے، جن میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے، سب سے بڑا جو مرض ہے وہ شوگر ہے۔ پاکستان کا تقریباً ہر تیسرا فرد جو ہے وہ اس ملک مرض کا شکار ہے، جس کی وجہ سے اس کی زندگی کے جو معاملات ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں، اور وہ بہت سا اپنا جو پیسہ ہے وہ اس مرض کے علاج کے لیے صرف کرتا ہے، لیکن اس کے خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہوتے۔ جو ایلوپیتھک دوائیاں ہیں وہ وقتی طور پہ افاقہ ہوتا ہے، پھر اس کو اگلے 12 گھنٹے بعد یا 24 گھنٹے بعد اس کو مستقل طور پہ وہ ایک اس کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ تو اس حوالے سے ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، انہوں نے اس مولک مرض کا جو ہے نا وہ علاج دریافت کیا ہے، اور خود جان پہ کھیل کر اس کا انہوں نے اس پہ اپنے اوپر تجربہ کیا ہے۔ یہ خود اس مرض کا شکار رہے ہیں، کئی جگہوں سے انہوں نے پاکستان کے مختلف جو شہر ہیں، معروف ڈاکٹر ہیں، حکماء ہیں، ان سے علاج کرانے کی کوشش کی، لیکن صحیح نہیں ہوئے۔ بیرون ملک چلے گئے روزگار کی تلاش میں، وہاں بھی اس مرض کی وجہ سے انہیں واپس آنا پڑا، اور پھر 4 سال تک انہوں نے یہاں پہ پہاڑوں کی جو جڑی بوٹیاں ہیں ان پہ تجربات کر کے وہ 2017 سے لے کے 2021 تک انہوں نے تلاش کی ہے، اور پھر انہوں نے علاج یہ اس کا دریافت کیا، پھر اپنے اوپر تجربہ کیا، اور ان کی اب ایک نارمل زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ابھی ہم ان سے سب سے پہلے یہ پوچھیں گے کہ آپ اپنا تعارف کرائیں، اور اس حوالے سے جو آپ نے اس ملک مرض کے حوالے سے جو یہ ایک بہت کارنامہ سر انجام دیا ہے، اس حوالے سے اپنا تفصیلات بتائیں۔ جی بہادر اعظم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اتنے دور سے میرے پاس آئے اور اس دور افتادہ جگہ میں آئے، کیونکہ یہ جگہ کافی دور افتادہ ہے، چترال شہر سے تقریباً 4-5 گھنٹہ لگتا ہے۔ تو آپ اتنے دور سے بہر اللہ گجرات وغیرہ سے آپ سفر کر کے ہمارے پاس ہے، اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ تو جس ٹاپک پہ ہم بات کرنا چاہیں گے، تو اس ٹاپک کے بارے میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ شوگر جو ہے بہت مہلک بیماری ہے، اور اس کا تشخیص کرنا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن جذبات جب جوان ہو تو انسان کچھ بھی کر لیتا ہے۔ تو میں نے 2017 میں سعودی عرب چھوڑ کے جب پاکستان آیا، اور میں انسولین پہ گزارا کرتا تھا، اور 500 ملی گرام کے صبح شام میں گولی کھاتا تھا، اور پھر انسولین بھی میں استعمال کرتا تھا، لیکن یہ تقریباً مسئلے کا حل نہیں تھا۔ تو میں نے اللہ کا نام لے کے جڑی بوٹیوں پر میں نے تحقیق شروع کی، اور اس میں تقریباً 4-5 سال لگے، اور اس میں جو ہے نا کافی مجھے محنت مشقت بھی کرنی پڑی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ لیکن حکیم صاحب یہاں پہ ایک سوال میرا بنتا ہے آپ سے کہ یہ ذرا بتائیے گا کہ آپ کو یہ خیال جو ہے یہ کیسے آیا کہ یعنی کہ شوگر کا جو مرض ہے اس کا علاج میں خود دریافت کر سکتا ہوں؟ یہ کائنڈلی ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ اس کا اصل میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم لوگ پہاڑوں پہ گئے شکار کے لیے، تو اس وقت مجھے ان جڑی بوٹیوں کا تلاش تھا، اور ہر جڑی بوٹی پہ میں نے پہلے بھی تحقیق کیا تھا، اور ان کے جو ہے کوئی اثر مجھ پر نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن جب ہم پہاڑوں پہ گئے شکار کے لیے، تو اس وقت مجھے ایک ہرا بھرا درخت مجھے نظر آیا، تو اس کے پھل اور پتے مجھے بہت ہی پسند آئے۔ تو میں نے خود اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ یا اللہ، آپ نے اس درخت کو اس سنگلاخ پہاڑوں میں بنایا ہے، شاید اس میں میرے لیے کوئی شفا ہو۔ تو میں نے یہ
یہ اپنے دل میں یہ بات رکھ کے میں نے ان جڑی بوٹیوں کو میں نے جمع کیا اور گھر لے آیا اور میں نے ان کو استعمال کیا رات کو. اور اس وقت میرا 600 شوگر تھا. تو جب 600 شوگر تھا تو میں نے یہ استعمال کر کے جب صبح میں نے دیکھا تو میں 2 مشینوں سے میں نے چیک کیا تو اس وقت میرا شوگر کافی تقریباً 66 پہ آ چکا تھا. تو میں نے سمجھا ہو سکتا ہے یہ میرے خیال سے مشین میں کوئی فالٹ ہوگا اس طرح. تو میں نے چترال لیبارٹری میں جا کے جب چیک کرایا تو میرا شوگر بالکل لو تھا. تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کے بعد میں نے سب مجھ سے یہ پوچھنے لگے کہ آپ کا شوگر کیسے ختم ہوا. تو میں نے ان کو یہ جڑی بوٹی کے بارے میں بتایا. تو پھر جو ہے نا میں نے ہر میٹھا ہر چیز اب میں استعمال کرتا ہوں, مجھے کوئی ممانعت نہیں ہے کیونکہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں تاکہ اللہ جو ہے نا اللہ نے مجھے اس میں کامیابی دی ہے. تو میں اپنے اوپر فخر کرتا ہوں کیونکہ لوگ لیبارٹری میں تجربہ کرتے ہیں یا کسی جانوروں پہ تجربہ کرتے ہیں. تو میں واحد شخص ہوں جو اپنے جان کے ساتھ کھیل کے یہ دوا دریافت کیا ہے. تو اب میں مریضوں کو دے دیتا ہوں. ہزاروں مریض جو ہے میرے پاس آئے اور شفا یاب ہو گئے. تو آپ بھی اگر اس مرض میں مبتلا ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو بھی افاقہ ہوگا اور آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. حکیم صاحب یہاں پہ ایک سوال یہاں پہ اور بنتا ہے کہ آپ جب پہاڑ پہ گئے ہیں, آپ نے مختلف جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ دیکھی ہیں, ان کو آپ نے سرچ کیا ہے, تو آپ نے جب اس جڑی بوٹی کو استعمال کیا ہے تو یہ آپ کے کیا ذہن میں تھا کہ یہ مہلک ہو سکتی ہے یا جان لیوا بھی ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے کس طرح یعنی کہ اس کو چیک کیا ہے یا کس طرح آپ نے یعنی کہ اس سے جو استفادہ کیا ہے؟ جی میں نے یہ اللہ کو جو منظور تھا میں نے اسی میں شفا پانا تھا مجھے. تو میں نے یہ سوچا تھا کہ ویسے بھی مجھے شوگر کے مرض میں مبتلا ہوں, ویسے بھی مجھے مرنا ہے. تو اسی لیے میں نے رسک لیا تھا یہ, اور رسک لینے کے بعد جو ہے نا میں نے اس کو استعمال کیا. آپ کو پتہ ہے کہ میرا ہارٹ کا بھی پرابلم ہو سکتا تھا یا کڈنی وغیرہ بھی میرا فیل ہو سکتا تھا, لیکن اللہ کے فضل سے ایسا کچھ نہیں ہوا. اور اس میں درخت کے جو بارے میں نے سنا ہے کہ یہ درخت بہت مبارک درخت ہے اور یہ سعودی عرب اور شام کے درمیان جو صحرا ہے اس صحرا میں بھی موجود ہے. آپ نیٹ پہ اس کو سرچ کر سکتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے نیچے بیٹھے اور اس کو دعا بھی دی. یہ وہی درخت کے ایک نمونہ ہے. تو آپ اس درخت کو آپ معمولی نہ سمجھیں. تو اس کو ہمارے یہاں اس کو سید بھی کہا جاتا ہے اس درخت کو. تو اس کو ہمارے دادی لوگ وغیرہ جو نظر وغیرہ اتارنے کے لیے اس کے دھوئیں کو استعمال کرتے ہیں. یہ بہت مبارک درخت ہے. یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے کہ ہر مرض کا اللہ تعالیٰ نے ایک علاج رکھا ہے. تو یہ ماشاءاللہ انہوں نے ویسے بعض جڑی بوٹیاں بڑی ہلاکت خیز بھی ہوتی ہیں, ان سے ہلاکت بھی واقع ہو سکتی ہے. تو انہوں نے اس حوالے سے ماشاءاللہ یہ بڑی محنت کی ہے اور یہ ایک پبلک کے لیے اور لوگوں کے لیے ایک بہت بینیفیشل چیز ہے. تو حکیم صاحب یہ بتائیں کہ یہ علاج کتنے مہینے چلے گا یا کتنے دن چلے گا اور اس کا ڈیوریشن کیا ہے؟ جی میرے پیارے, یہ جو دوا ہے بعض لوگ کا ہفتے میں ہی جو ہے نا ان کا اثر شروع ہو جاتا ہے کہ ان کا شوگر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے ایک ہفتے کے اندر بھی. اور ہم پہلا ڈوز جو اس کو دے دیتے ہیں 15 دن کا ہے اور یہ تقریباً فل جو اس کا کورس ہے وہ 3 مہینے کا ہم دیتے ہیں. تو 3 مہینے میں آپ کا جو پنکریاز ہے یا جسے لبلبہ کہتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے یہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. تو بہت سارے لوگوں نے ہمیں ویڈیوز بھی بھیجے ہیں اور جو اسپتال وغیرہ کے چکر لگا کے تھک چکے تھے تو ان کی ویڈیوز بھی میرے پاس موجود ہیں. تو اللہ کے فضل سے وہ آج بہترین زندگی گزار رہے ہیں اور نارمل زندگی گزار رہے ہیں. تو اس میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اتنے کم پیسوں میں اتنے کم اس میں ہمیں اگر یہ میسر ہے تو ہم جو ہے نا اس اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو باقی جی حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جب اس کا علاج دریافت کیا ہے اور آپ ماشاءاللہ آپ کی دوائی سے جو ہے کافی لوگ جو ہے مستفید ہو چکے ہیں, تو اب حکومت نے جو ہے یا مقامی سرکاری سطح پہ آپ کے کسی قسم کی سرپرستی کی گئی ہے یا آپ کو اپریشیٹ کیا گیا اس حوالے سے, یا یعنی کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ ابھی جو ہے یعنی کہ آپ کے ساتھ جو ہے جو حکومت ہے انہوں نے کوئی رابطہ وغیرہ کیا ہے کہ اس دوائی کو عام کرنے کے لیے کیا کوششیں کی جا رہی ہیں؟ جی میرے پیارے, ابھی تک کوئی سرکاری طور پر
کوئی حکومتی وزیر ہو یا کوئی اور اعلیٰ عہدیدار اب تک مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا ہے. یہ میرے خیال سے یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ میں نے صرف اور صرف اپنے قوم اپنے ملک کے خاطر میں نے اپنے جان پہ کھیل کے یہ کامیاب بنایا. اب حکومت کو چاہیے کہ وہ مجھے اس کا اجر جو ہوتا ہے اس کا جو صلہ مجھے ملنا چاہیے، کیونکہ اس کا ریسرچ کرنا آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں 2 بیماریاں ایسی ہیں جو بہت مہنگا ترین ہیں، ایک کینسر اور دوسرا شوگر. تو اس کا علاج دریافت کرنا میرے خیال سے ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. تو اس کا اجر ملنا چاہیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن میں امید کرتا ہوں کہ اس انٹرویو کے بعد جو ہے مجھ سے جو ہے نا حکومتی سطح پر رابطے ہوں گے، اور انشاءاللہ میں اس کو پورے ملک میں میرا یہ ایک خواب ہے، وہ یہ ہے کہ میں سب سے پہلے اپنے ڈسٹرکٹ لوئر ہو یا اپر چترال اس مہلک بیماری کو ختم کرنا چاہتا ہوں. اور اگر حکومتی سرپرستی اگر مجھ اپنے دست شفقت رکھے حکومت، تو انشاءاللہ میں پورے ملک سے جو ہے نا اس مرض کو ختم کرنا چاہتا ہوں. تو میرا یہ خواب ہے ایک. اللہ تعالیٰ اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرے. بہت اچھی بات حکیم صاحب نے کی ہے. جس طرح حکومت دوسرے شعبوں پہ توجہ دیتی ہے اور ایسے شعبوں میں جس میں قوم کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، ناچ گانے والوں کو اور میڈیا والوں کو اور اس طرح کے لوگوں کو انکریج کیا جاتا ہے، تو یہ لوگ یہ قابل فخر سپوت ہیں ہماری قوم کے، جنہوں نے یہ ایک ملک مرض کا علاج دریافت کیا ہے. تو ہم اس سلسلے میں حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ان کو تمغہ حسن کارکردگی کا ایوارڈ بھی دے، اور جس طرح ان کے عزائم ہے تو اس عزائم کے حوالے سے یہ ایک لاکھوں کروڑوں لوگوں کا مسئلہ ہے. اگر سرکاری سطح پہ اس دوائی کو پروموٹ کیا جائے تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. جی آپ اور کوئی سوال کرنا چاہیں اس حوالے سے؟ جی حکیم صاحب، یہ آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. تو اگر حکومت جو ہے ان کی سرپرستی کرتی ہے تو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر جو ہے اس دوائی کو ایکسپورٹ کر کے، اس طریقہ علاج کو ایکسپورٹ کر کے بڑا اچھا جو ہے وہ زر مبادلہ جو ہے اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، اور پاکستان کا نام جو اس کو بھی روشن کیا جا سکتا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے یعنی کہ اس ویڈیو کے بعد جو ہے وہ آپ کا جو رائٹ ہے وہ ضرور انشاءاللہ آپ کو ملے گا، اور آخرت میں انشاءاللہ آپ کا اجر جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی